محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پیارے طلباء، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اذا تأملنا الترکیب الاول سے ھکذا یقال فی الامثلۃ الباقیہ تک ترجمہ اور مفہوم سماعت کیا تھا۔ آج کے سبق میں اس بحث کو پورا کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ وَبِهَذَا نَرَى، نرا پہ کھڑا زبر ہے، یہ ویسا زبر لگ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ نون کا ہو۔ وَبِهَذَا نَرَى، واو اور بے سے، ہاذا اسی، اور اسی سے، نرا دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلمہ یا تنہا کلمہ کافی نہیں ہے آپسی بات چیت میں۔ اسی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکیلا کلمہ کافی نہیں ہوتا ہے آپسی بات چیت میں۔ دیکھ رہے ہیں سے مراد ہے سمجھ رہے ہیں۔ رأى یرا، رویت، ایک رویت عینی ہوتی ہے، رویت عینی آنکھ سے دیکھنا، اور ایک رویت قلبی ہوتا ہے، دل سے دیکھنا یعنی سمجھنا۔ تو یہاں رویت قلبی مراد ہے رویت سے، اور ہم اسی سے دیکھ رہے ہیں یعنی رویت قلبی سمجھ رہے ہیں، اور اسی سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ تنہا کلمہ آپسی بات چیت میں کافی نہیں ہوتا ہے۔ اسی سے سمجھ رہے ہیں، کس سے؟ یہ جو اوپر بیان ہوا کہ جب ہم نے پہلی ترکیب میں غور کیا تو دو کلموں سے مرکب تھی، جب ایک کو لیا تو پورا معنی سمجھے ہی نہیں، ایسے ہی دوسرے کو لیا تب بھی پورا معنی نہیں سمجھے، جب دونوں کو خاص طریقے سے جوڑا تو پورا معنی سمجھے۔ تو اس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک تنہا کلمہ آپسی بات چیت میں کافی نہیں ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن کلمتین فَأَكْثَرَ، اور یہ اس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ تنہا کلمہ کافی نہیں ہوتا، یہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ضروری ہے دو کلمے، ضروری ہیں دو کلمے یا زیادہ، یعنی دو کلمے یا دو سے زیادہ ضروری ہیں آپسی بات چیت کے لیے، کم سے کم دو، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ضروری ہیں دو کلمے یا زیادہ، حتیٰ یستفید الانسان فائدۃ تامہ، کہ یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ انسان
پورا پورا فائدہ حاصل کرے، انسان پورا پورا فائدہ حاصل کرے۔ جب دو کلمے یا زیادہ ہوں گے تو انسان پورا پورا فائدہ حاصل کرے گا۔ تو حتیٰ یستفید الانسان فائدۃ تامہ، یہاں تک کہ انسان پورا پورا فائدہ حاصل کرے۔ حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہے، اسی پوشیدہ ان کی وجہ سے یستفیدہ پر نصب آیا ہے، اور یستفیدہ باب استفعال سے ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ اب یہ ایک سوال ہے، اما نحو قم اجلس تکلم، یہاں سے سوال، اس کا یہ جواب دیں گے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ انسان کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پورا پورا فائدہ، یہ کہہ لیں کہ کسی بات کو پوری طرح جاننے کے لیے دو کلمے ضروری ہیں، کم سے کم دو، زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے۔ تو دو کلموں سے کم آپسی بات چیت کے لیے کافی نہیں، اور نہ اس سے پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اب جیسے قم ہے، قم کا معنی ہے تم کھڑے ہو جاؤ، قم تم کھڑے ہو جاؤ یا اٹھو، اجلس بیٹھ جاؤ، تکلم بولو۔ تو یہ قم اکیلا لفظ ہے، ایک لفظ ہے، لیکن جب کسی سے قم کہا جائے تو وہ پورا فائدہ حاصل کر لے گا، بات سمجھ لے گا کہ مجھ سے کھڑے ہونے کو کہا جا رہا ہے۔ فرما بردار ہے تو کھڑا ہو جائے گا، نافرمان ہے نہیں کھڑا ہوگا۔ اجلس بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی ایک لفظ ہے اجلس، جس سے کہا جائے وہ اس سے پوری بات سمجھ لے گا، پورا فائدہ حاصل کر لے گا کہ مجھ سے بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں بھی وہی بیٹھ جائے گا یا نہ بیٹھے گا۔ تکلم بولو، تکلم بولو، یہ بھی اکیلا لفظ ہے، تو اس سے بھی مخاطب پورا فائدہ حاصل کر لے گا، پوری بات سمجھ لے گا۔ تو آپ نے جو یہ بیان کیا کہ اکیلے کلمے سے پوری بات نہیں سمجھی جاتی، اکیلا کلمہ آپسی بات چیت کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، تو یہاں تو کافی ہو رہا ہے، قم اجلس تکلم یہاں کافی ہو رہا ہے، اور سننے والا پورا فائدہ حاصل کر رہا ہے، سننے والا پورا فائدہ حاصل کر رہا ہے، لہٰذا آپ کا بیان کیا ہوا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک کلمہ آپسی بات چیت کے لیے کافی نہیں ہے اور اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یہ بات آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے۔ اس سوال کا یہ جواب دے رہے ہیں، وَأَمَّا نَحْوُ قُمْ اجلس تکلم، اور لیکن قم اجلس تکلم جیسے، نحو من جیسے، قم اجلس تکلم جیسے۔ اب جیسوں سے کیا مراد ہے؟ اس جیسے سے کیا مراد ہے؟ اس جیسے کیسے ہوں وہ؟ مما ظاہرہ انہ کلمۃ واحدۃ کافیۃ فی التخاطب، من بیان کے لیے ہے، یعنی من، یعنی مما اصل میں منما ہے، من ما، نون کا میم میں ادغام ہو گیا مما، تو من بیان کے لیے ہے، یعنی قوم اجلس تکلم جیسے، یعنی من، یعنی ما وہ لفظ،
ما سے مراد وہ لفظ ظاہر ہو جن کا ظاہر یہ ہے کہ وہ ایک کلمہ ہیں، یعنی وہ لفظ جن کا ظاہر یہ ہے کہ وہ ایک کلمہ ہیں، یعنی جو ظاہر میں ایک کلمہ نظر آتی ہیں۔ کافیۃ فی التخاطب، جو آپسی بات چیت میں کافی ہوتے ہیں، تو ایسے جو ہیں ایسے فلیس فی الحقیقت بکلمۃ واحدہ، یہ جواب ہے کہ یہ جو آپ ایک کلمہ سمجھ رہے ہو اور آپسی بات چیت میں کافی ٹھہرا رہے ہو، یہ حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے۔ فلیس فی الحقیقت بکلمۃ واحدہ، تو حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے۔ قم اجلس تکلم جیسے حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے۔ اما نحو قم اجلس تکلم یہ مبتدا ہے، اور فلیس فی الحقیقت بکلمۃ واحدہ یہ اس کی خبر ہے، اور لیکن قم اجلس تکلم جیسے حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے، حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے۔ اب یہ وہیں اس کی مراد کو بیان کر دیا من سے، ایک کلمہ نہیں ہے تو کیا ہے، مرکب ہے یہ، کہ ہاں مرکب ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ جُمْلَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِّن كَلِمَتَيْن، اور وہ تو جملہ ہیں، اور وہ تو جملہ ہیں۔ کون؟ قم اجلس تکلم جیسے، قم اجلس تکلم جیسے جملہ ہیں، مرکبۃ من کلمتین، جو دو کلموں سے مرکب ہیں۔ قم اجلس تکلم جیسے جملہ ہیں جو دو کلموں سے مرکب ہیں، کہ دو کلموں سے مرکب ہیں، قم تو ایک ہی ہے، نظر تو نہیں آ رہا ہے، تو اس کا احداہما ملفوظۃ، ان میں سے ایک ملفوظ ہے، قم، وہ ہے قم، اور وہ قم ہے، مثلا مثال کے طور پر، اور وہ قم ہے مثال کے طور پر، یعنی قم مثال کے طور پر ہے، اس کے علاوہ اجلس، تکلم، اضرب وغیرہ ان میں سے ایک ملفوظ ہے اور وہ قم ہے مثال کے طور پر۔ والاخری غیر ملفوظۃ، اور دوسرا غیر ملفوظ ہے، یعنی بولا نہیں جا رہا ہے وہ ہے انتا، اور وہ انتا ہے۔ وہ ہے کہاں؟ اجلس، تکلم یا قم میں پوشیدہ، پوشیدہ ہے وہ۔ التی یفہمھا السامع، جس کو سننے والا سمجھتا ہے، من الکلام، کلام سے، وَإِن لَّمْ يُنطق بِهَا، اگرچہ اس کو بولا نہیں گیا، اگرچہ اس کو بولا نہیں گیا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ قم، اجلس، تکلم بظاہر تو یہ ایک لگتے ہیں، لیکن یہ ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو ہیں۔ ایک تو قم، اجلس، تکلم جو ظاہر میں لفظ ہے جس کا ہم تلفظ کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور ایک اس میں پوشیدہ، پوشیدہ یعنی انتا، اس کو سمجھا جاتا ہے تم مارو، تو یہ تم کہاں سے آ رہا ہے؟ پوشیدہ ہی ہے، پوشیدہ ہی ہے وہ، اسی کا ترجمہ تم ہو رہا ہے، اور وہی اس کا فاعل بھی ہے۔ اگر قم اس میں انتا پوشیدہ نہ ہو تو پھر اس کا فاعل کہاں سے آئے گا؟ قم تو فعل ہو گیا، اب فعل کو ہوتی ہے فاعل کی ضرورت، تو فاعل کہاں ہے؟ تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس میں انتا پوشیدہ ہے، اس کو بولا نہیں جاتا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جملہ مفیدہ میں دو جز ہوں گے، دو کلمے ہوں گے، دو کلمے چاہیں حقیقت میں ہوں یا ایک حقیقی ہو اور دوسرا حکمی ہو، حکمی یعنی ذہن میں پوشیدہ۔
القواعد قاعدے الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ یسمى جملۃ مفیدہ، وہ ترکیب جو پورا فائدہ دیتی ہے اس کا نام جملہ مفیدہ رکھا جاتا ہے۔ جملہ مفیدہ، تو جملہ مفیدہ کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ ترکیب جو پورا فائدہ دے۔ وہ یسمى، ترکیب سے مراد یا مرکب ہے، وہ مرکب جو پورا فائدہ دے، معنی مصدری میں نہیں ہے جیسا کہ ترکیب مصدر ہے، بلکہ ترکیب مرکب کے معنی میں ہے، مرکب کا ہی نام جملہ مفیدہ ہے۔ تو وہ مرکب جو پورا فائدہ دے اس کا نام جملہ مفیدہ ہے۔ وہ یسمى ایضاً کلاماً، اور اس کا نام کلام بھی رکھا جاتا ہے، اس کا نام کلام بھی رکھا جاتا ہے۔ الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین، جملہ مفیدہ کبھی دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے۔ جملہ مفیدہ کبھی دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے، جیسے البستان جمیل تھا، باغ خوبصورت ہے۔ وقد تترکب من اکثر، اور کبھی دو سے زیادہ کلموں سے مرکب ہوتا ہے، اور کبھی دو سے زیادہ کلموں سے مرکب ہوتا ہے، جیسے خطف محمد زہرۃ، یعیش السمک فی الماء، یکثر النخیل فی مصر وغیرہ۔ اور کبھی دو کلموں سے زیادہ سے مرکب ہوتا ہے، وَكُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا تُعَدُّ جُزْءًا مِّنْهَا، وَكُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا، اور ہر کلمہ، فیہا جو اس میں ہے جملہ مفیدہ میں، اور اس میں کے ہر کلمے کو، اور اس میں کے ہر کلمے کو، اس میں کے کس میں کے؟ جملہ مفیدہ میں کے۔ تو چاہیں اس طرح کہتے ہیں جملہ مفیدہ کے ہر کلمے کو تعد، شمار کیا جاتا ہے یا گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، جزءا منہا، اس کا ایک جز، اور اس کے ہر کلمے کو اس کا ایک جز شمار کیا جاتا ہے، جز بتایا جاتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور فعلیہ ہے تو یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اس طریقے سے۔ تو اس کے ہر کلمے کو، کلو کلمۃ فیہا، اس کے ہر کلمے کو اس کا ایک جز شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، اس کا میں ترجمہ ایک بار پھر کر رہا ہوں، سیدھے توجہ سے سماعت کریں۔ اور اسی سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ تنہا کلمہ آپسی بات چیت میں کافی نہیں ہوتا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضروری ہیں دو کلمے یا زیادہ کہ انسان پورا فائدہ حاصل کرے۔ اور لیکن قم، اجلس، تکلم جیسے، یعنی وہ الفاظ جن کا ظاہر یہ ہے کہ وہ ایک کلمہ ہیں، آپسی بات چیت میں کافی ہیں، تو وہ حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے، اور وہ تو ایک جملہ ہیں جو دو کلموں سے مرکب ہیں۔ ان میں سے ایک ملفوظ ہے اور وہ قم ہے مثال کے طور پر، اور دوسرا غیر ملفوظ ہے اور وہ انتا ہے، جس کو سننے والا کلام سے سمجھتا ہے، جس کو سننے والا کلام سے سمجھتا ہے اگرچہ اس کو بولا نہ گیا۔ القواعد، وہ مرکب جو پورا فائدہ دے اس کا نام جملہ مفیدہ رکھا جاتا ہے، اور کلام بھی نام رکھا جاتا ہے۔ جملہ مفیدہ کبھی دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے اور کبھی زیادہ سے مرکب ہوتا ہے، اور اس میں کے ہر کلمے کو یا اس کے ہر کلمے کو اس کا ایک جز شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو غلط بیانی ہوئی اس کو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔